غزل کے دو شعر ہیں. کسی کے نام پہ مرنا سہل نہیں ہوتا کہ عشق کر کے نبھانا شغل نہیں ہوتا. ہر ایک شخص کا اپنا مقام ہوتا ہے, کوئی کسی کا جہاں میں بدل نہیں ہوتا. آج بھی اس بزم کی رعنائی اور حسن و زیبائی جس عظیم آدمی کی مرہون منت ہے, آپ سب اس سے واقف اور آگاہ ہیں. مجھے بھی صدائے جرس سنائی دی کہ کاروان علم و محبت کے ساتھیوں کو ایک لمحہ جھنجھوڑنے کو ہے. موتیوں کی مالا سے ایک موتی فضا میں رس بولنے کو بکھرا چاہتا ہے. محبتوں کا نقیب اپنے کاندھے سے بوجھ اتار کر کچھ دوسرے کانوں کو زیر بار کرنے والا ہے. شمستان علم و صحت کا ایک ضرور لا آف کنٹری کی بھیٹ چڑھنے والا ہے. اپنی تمام تر جوان توانائیوں کے اندر رقم ایک کڑوا کوٹ, خوبصورت لیبل اور شیریں مشروب کے دھول کر حلق سے نیچے اتارا جانے والا ہے. اور ایک عظیم ڈیپی چودھری محمد اسلم کی باپ عزت رخصتی کا دن آیا چاہتا ہے. مجھے بھی ان یادگار لمحوں کے لمس سے محسوس کرنے کے لیے مدعو کر لیا گیا. اس دعوت پر میرے جذبات کے سمندر میں جو تلاطم برپا ہوا, واللہ میرے پاس الفاظ کی وہ طاقت یہ بھی نہیں جو موجود سماعتوں کی نظر کر سکوں. کفران نعمت ہوگا اگر میں یہ اعتراف نہ کروں کہ ویسے تو مجھے کالج حاضر کے ہر فنکشن میں یاد رکھا جاتا ہے, اور میری کوشش بھی ہوتی ہے کہ میں کچے دھاگے سے بندھا چلا ہوں. آج مجھے کیا کہنا تھا, 2 روز سے ذہن کے تصورات کے سمندر میں ہلچل کا سما برپا رہا. کبھی بے ہنجم خیالات کی رو میں مشرق کو نکل جاتا, تو کبھی رخ مغرب کی سمت ہو جاتا, کبھی یادوں کی کوئی ٹھوکر خیالات کے گھوڑوں کو شمال کی جانب سر پر دوڑا لے جاتی, اور کبھی ذہن کو یادوں کا ایک تازیانہ یہاں جنوب کے سمندر میں مجھے غوطہ زد کر دیتا. میں نے یہ طے کیا آج کچھ نہیں کہنا, اور پھر تصور میں آپ کی اس تقریب میں پہنچ گیا. کیا دیکھتا ہوں جہاں کئی احباب حال دل کہہ رہے ہیں, بچوں نے جذبات کو ایک آہنگ دیا ہے. ہدایہ اور تبرکات و تحفہ جات سے جو صاحب کی پذیرائی ہو رہی ہے, اور میں نہیں اس کیفیت میں گم سم چپ چاپ بیٹھا رہا, اور ذہن کے نقش پر ایک شیر مانند حباب ابھرا. وقت رخصت وہ چپ رہے عابد, اور آنکھ میں پھیلتا گیا کاجل. دوستو, میں جانتا ہوں میری منتشر باتیں آپ کے ذوق لطیف کو سنگریزوں کی بارش سے زخمی کر رہی ہیں, اور آپ ہمہ تک گوش کسی خوبصورت بات کے منتظر ہیں. مگر کیا کروں, جب بات محبت و ادب کے پیرائے میں بیان کرنا مجبوری بن جائے, تو میرے جیسے زبان اور ادب سے نادرد لوگ سما خراشی تو کر سکتے ہیں, آپ کے حسن ذوق کی تصویر شاید نہیں. ایک دن کا ذکر ہے, میں گورنمنٹ کالج شاہپور سے 4 بجے سے پہلے اپنے گھر بار بٹن پہنچا. سید صاحب سے گزارش ہے کہ آپ میری بات سنیں. سید صاحب پلیز. میں عرض کر رہا تھا, ایک دن کا ذکر ہے, میں گورنمنٹ کالج شاہپور سے 4 بجے سے پہلے اپنے گھر بار بٹن پہنچا. چینج کرنے اپنے کمرے میں گیا کہ دروازے پر کسی نے بیل بجا دی. میں دروازے پر آیا, دیکھا چند جگری دوست ہیں اور لاہور جانے کے لیے مجھے لینے آئے. کوئی انکار کوئی بہانہ کارگر نہ دیکھ کر میں اندر آیا, اور بیگم سے بڑے ہی معصومانہ انداز میں دوستوں کے ساتھ لاہور جانے کی اجازت طلب کی. انہوں نے کمال عنایت سے حسب معمولی شکایت کر کے ہمیں اجازت برہم فرما دی. ہم نے ان کا عاجزانہ شکریہ ادا کیا اور دوستوں کے ساتھ ہو لیے. لاہور کام بہت معمولی تھا, مگر وقت کافی ضائع ہو گیا. رات گئے میں گھر پلٹا, بغیر کپڑے تبدیل کیے بستر پر دراز ہو گیا. تھکا ماندہ تھا ہی, بس بستر پر گرتے ہی میں گہری نیند کی آغوش میں چلا گیا, اور پھر ایک طویل خواب کا سلسلہ شروع ہو گیا. خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ گورنمنٹ کالج شاہکوٹ کا پرنسپل آفس ہے, اور اس کی دیوارنی چیئر پر محمد غیاث بھٹی صاحب نہیں, میں بیٹھا ہوں. اچانک ایک دھماکہ ہوا, زمین اور دیوار ہلتے محسوس ہوئے. یہ تھا تو زلزلہ ہے, مگر میں نے اسے پرنسپل آفس کی گھومنے والی کرسی کی شرارت ہی سمجھا. پھر ایک کھڑاک سے آفس کا دروازہ کھلا اور 4 نقاب پوش اندر آ گئے.
میں سمجھا یہ ڈاکو ہیں مگر ہیں یہ بیوقوف، انہیں کالج میں آنے کی کیا سوچے؟ یہ تو شکر ہے کہ انہیں اس کرسی پر میں مل گیا، اگر بھٹی صاحب ملتے تو ان کی گفتگو کے شہر میں یوں ہو جاتے کہ بآسانی صبح پولیس کے مہمان بنتے۔ ان احمقوں کو کالج کی بجائے کسی فقیر، کسی وکیل، کسی وزیر اور کسی امیر کبیر کے گھر جانا چاہیے تھا۔ اب یہ سوچ سے باہر نہیں نکلا کہ ایک ایک کر کے چاروں نے اپنے نقاب الٹ دیے۔ حیرانی کے ساتھ پریشانی بھی دار ہے کہ ان کے بڑے بڑے سروں پر بڑے بڑے سینگوں پر خون اور خون کے ساتھ لٹکتے ہوئے گوشت کی لوتھڑے، بھیانک سیاہ چہرے خوف کو چار چاند لگا رہے تھے۔ بے ڈنگا جسم، دل خراش آواز اور بھینس کی سی زبان منظر کو ناقابل برداشت بنا رہی تھی۔ پرنسپل کی کرسی پر میں بھیگی بھیگی بنا، میں نے ہمت کر کے عرض کیا کیسی تشریف آوری ہوئی؟ کوئی خدمت جو میں بجا رہا ہوں؟ کوئی بچہ جسے آپ اس کالج میں داخل کروانا چاہتے ہیں؟ ایک خوفناک آواز گونجی کہ میرا اوپر والا سانس اوپر اور نیچے والا سانس نیچے رہ گیا۔ اس نے کہا بک بک بند کرو اور ہماری بات دھیان سے سنو۔ میں ہمدن گوش ہو گیا، کہنے لگا ہمارا ایک جن ساتھی آدم ذات کے روپ میں انسانوں کی بستی میں آ نکلا ہے۔ ہمارے محکمہ CID کے مطابق اب وہ آپ کے کالج میں تعلیم و تدریس کی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، اسے فوراً ہمارے حوالے کر دو۔ میں نے عرض کیا جناب مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر اس کا کوئی نام کوئی عطا پتا؟ وہ بولا یہاں آ کر اس نے اپنا نام کیا رکھا ہے ہمیں معلوم نہیں۔ میں نے دوبارہ دستبردہ عرض کی حضور اس کی کچھ علامات بتائیے تاکہ اسے ڈھونڈنے میں آسانی ہو اور آپ کی خدمت عالیہ میں انہیں پیش کر دوں۔ دوسرا جن اپنی تلخ زبان سے بولا وہ بہت زیادہ موٹا نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا وہ تو ہوئے ہمارے پروفیسر اکرام صاحب۔ اس نے ایک زناٹے دار تھپڑ میرے اوپر رسید کیا اور وہ کہا اتنے بھی کمزور نہیں ہے کہ ہلکی سی آدمی ہمیں بڑے آدمی ایشیا سے اٹھا کر بڑے آدمی یورپ میں پھینک۔ میں نے خود کو سکھانا اور کوئی اور علامت فرمانے کے لیے عرض کیا۔ تیسرا جن بولا ان کا رنگ گندگی ہے اور اکرام صاحب سے تو موٹے ہیں۔ میں پار گیا یہ تو پروفیسر اختر انسان کی بات کر رہے ہیں۔ مگر ان کا نام لینا تھا کہ مجھ پر ڈونسوں کی بارش کر دی گئی۔ ذرا سنبھلا، میں عرض گزار ہوا ذرا اور نشانی بیان فرما دیں۔ وہی جن تڑاک سے بولا اختر ان سے ان کا قد لمبا ہے۔ میں نے فوراً کہہ دیا لے جاؤ اسے، وہ تو پروفیسر ارشد صاحب ہیں۔ پروفیسر ارشد صاحب کا نام لینا تھا کہ میری کم بختی آ گئی اور جنات جیسے جنات کو پروفیسر ارشد صاحب سے چڑ ہو، کہنے لگے وہ شخص وہ تو کسی کی مانتا ہی